نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم یا سعد ارم فداک ابی و امی صدق النبی الامی الکریم۔ حضرات صحابہ کرام جو اس امت کے لیے ایک نمونہ تھے، ان کی زندگی آنے والی پوری امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور باقی سب جہنم کے اندر جانے والے، اور عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ صراط مستقیم پر تھا اور باقی سب جہنم کے راستے پہ چلتے رہے۔ اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا ہوگا اور باقی سب جہنم کے راستے پہ ہوں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، آپ اس کی کوئی علامت اور پہچان بتا سکتے ہیں جس کے مطابق پھر ہم اسی کے ساتھ چلتے رہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو بندہ اس راستے پہ چلتا رہا اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا رہے گا۔ تو یہ صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ اس لیے ہم نے صحابہ کرام کا تعارف شروع کروایا ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر شہادت پانے والے صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں جن کی وفات اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہے، سن 55 ہجری میں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو وفات ہے نا، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہے۔ حضرت سعد کا نام ہی یہی تھا جی، سعد۔ ان کے والد کا نام تھا مالک، سعد بن مالک۔ مالک کی جو کنیت تھی نا، کنیت وہ تھی ابو وقاص، اس وجہ سے حضرت سعد کا نام یہ پڑ گیا سعد بن ابی وقاص۔ اور ان کی جو اپنی کنیت ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے جی ابو اسحاق۔ 19 سال ان کی عمر تھی۔ آپ جانتے ہیں 19 سال ذرا جوشیلا خون ہوتا ہے، نوجوان بندہ ہوتا ہے، ذرا جذبہ اور جنون اپنی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ پہاڑ بھی سامنے آ جائیں تو جی کرتا ہے کہ اس کو ٹھوکریں مارے بندہ۔ مکے میں رہتے ہیں، 6 بندے ابھی مسلمان ہوئے تھے صرف، کل ملا کے 6 بندے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت سعد کے پاس، ان کو جا کے کہا سعد بیٹا ایک بات آپ سے کرنی ہے، اگر آپ برا نہ منیں۔ تو انہوں نے کہا چچا جی آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اگر آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو جنت آپ کی منتظر ہے۔ حضرت سعد نے کہا وہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے مختصر اسلام کا تعارف کروایا، اللہ نے سینہ کھولا، 7ویں درجے کے اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ کے حضور کے خادم بن گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے،
حضرت ابوبکر صدیق حضرت سعد کو دار ارقم میں لے گئے اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ ایک اور آپ کا خادم آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد کو دیکھا، ان کی جوانی کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو زیادہ خوشی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اپنا ماموں قرار دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعد تشریف لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہادہ خالی، دیکھ رہے ہو یہ سعد ہے، یہ میرا ماموں ہے، کسی کا اس طرح کا ماموں ہو تو ذرا میرے ماموں کے برابر میدان میں لیں۔ یہ میرا ماموں ہے۔ کیوں ماموں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ تھی نا حضرت آمنہ، وہ بنو زہرہ قبیلے سے تھیں جی، حضرت سعد کا بھی یہی قبیلہ تھا جی۔ تو ماں جس قبیلے سے ہو نا، اس کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں تقریباً بندہ ان کا ماموں ہی کہتا ہے، تو چونکہ قبیلہ وہی تھا تو آپ علیہ السلام بڑے مان میں کہا کرتے تھے کہ سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں سعد جیسا ہو تو ذرا مجھے بھی دکھائے۔ کون دکھا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ماموں کا مقابلہ کون کرے؟ چنانچہ 19 سال کی عمر کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ پورے عرب کے اندر نا سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرنے والے کی جو مثال دی جاتی تھی وہ حضرت سعد تھے۔ ٹوٹ کر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر لوگ مثال دیتے ہیں حضرت سعد کی ماں کے ساتھ محبت کرنے میں، اتنی محبت، اور کوئی بندہ بھی شاید اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حضرت سعد اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک میرا بیٹا واپس اپنے پہلے دین پر نہیں آئے گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ چھاؤں پہ بیٹھوں گی۔ حضرت سعد گئے، اپنی والدہ کو راضی کرنے کی بڑی کوشش کی، ماں جی آپ اپنے مذہب پہ ہیں تو چلو رہیں، مجھے ایک سچا دین نظر آیا ہے، سیدھا راستہ ملا ہے تو میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں۔ بڑا راضی کیا۔ 3 دن گزر گئے، سعد کی ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کئی مرتبہ درمیان میں بے ہوش ہو گئی۔ بڑی منتیں کی حضرت سعد نے، حضرت اپنی سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ کو کہ آپ مسلمان نہیں ہوتی تو نہ ہوں، آپ اپنے مذہب پر رہیں، مجھے اپنے مذہب پر رہنے دیں۔ نہیں مانی جی، دھوپ پر پڑی ہوئی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کہنے لگی کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں گی، پورا عرب تجھے کہے گا کہ یہ ماں کا نافرمان تھا، اس کی ماں اس کی وجہ سے مری ہے۔ حضرت سعد کو نا ذہنی طور پر پریشان کر رہی ہے۔ حضرت سعد پہلے تو کافی حد تک جو ہے نا مناتے رہے، ماں کو مناتے رہے، ماں بھی اسی میں تھی کہ سعد اور میری بات نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں ہے نا، ماں کو بھی اپنے بیٹوں پہ نا ناز ہوتا ہے، اور بیٹا بھی سعد جیسا ہو جی۔ تو حضرت سعد آخری مرتبہ ماں کے پاس گئے، کہنے لگے ماں میں تو کہتا ہوں کھا پی اور چھاؤں پہ آ جا، دھوپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کہیں اسی حالت کے اندر موت نہ آ جائے، باقی اگر تیرے ذہن میں ہے نا کہ میں واپس دوبارہ اپنے مذہب کے اوپر آ جاؤں گا، اور پرانے شرک والے مذہب کے اوپر، ماں تیری زندگی صرف ایک ہے، تیرے جسم کے اندر ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوں نا اور ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے نکلتے رہیں، مجھے کعبے کے رب کی قسم محمد کا دین پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی آپ کر لیں۔ سعد کی ماں بالکل مایوس ہو گئی کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تو واپس نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس گئے، منایا، نہیں مانی، آخر کار یہ کہے کہ آئے نا، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ ادھر اس طرف یہ حالت ہے، اور ادھر جو ہے نا حضرت سعد نے جا کے اپنی والدہ کے بارے میں حضور کو بھی بتایا، آپ علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی توفیق دے۔ اس طرح جو ہے نا یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان کے بڑے عجیب قسم کے حالات ہیں، بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے فتح کیے ہیں جی، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، بہت بڑے فاتح اور جرنیل صحابہ میں سے ہیں۔ جنگ احد ہو رہی ہے،
حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، تیر انداز تھے کمال درجے کے، خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں میں 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوا ہوں، 7واں بندہ میں تھا مسلمان ہونے کے لیے، اور سب سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ سب سے پہلے نمبر پہ تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ بڑا نشانہ ان کا کمال کا تھا جی، تو نشانہ چونکہ کمال کا ہے تو یہ تیر بڑا کمال کا چلاتے ہیں جی۔ جنگ احد ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ موجود ہیں، حضرت سعد نا کافروں کے اوپر تیر چلا رہے ہیں، حضرت سعد کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ کوئی صحابی بھی تیر لے کے جا رہا ہو نا تو آپ علیہ السلام اس صحابی کو کہتے ہیں یہ تیر ذرا میرے ماموں کے سامنے رکھ دیں، یہ ترکش جو آپ لے کے جا رہے ہیں نا یہ رکھ دیں یہاں پر، سارا ادھر ہی الٹ دیں۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں، کیسا عجیب منظر نہیں ہو۔ سعد کھڑے تیر چلا رہے ہیں، حضور نیچے سے تیر پکڑا رہے ہیں جی، اور جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ کل کائنات مشرق اور مغرب تک سارے پہاڑ اور پوری زمین سونا بنا کے کسی کو دے دی جائے نا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے اس ایک جملے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور حضرت سعد سے کہتے ہیں یا سعد ارم فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا تجھ پہ میرا باپ بھی قربان، تجھ پہ مجھ محمد کی ماں بھی قربان ہے، کل کائنات کے باپ اور کل کائنات کی میں قربان محمد کریم کے اوپر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کے ایک ذرے پر ساری دنیا ان پر قربان، اور حضور سعد سے کہتے ہیں کہ تجھ پہ میرا باپ بھی قربان ہے، تجھ پہ میری ماں بھی قربان ہے، سعد تیر چلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے سعد سے کہا فدا کا ابی و امی، سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ سعد کے لیے حضور کا یہ جو جملہ ہے نا، اس ایک جملے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیسا کمال کا عظیم جملہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت سعد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جی، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت سعد بہت عظیم صحابی بھی ہیں اور بہت بڑے عظیم جرنیل بھی ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ آپ 2 باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک تو جہاں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے نا، صحابہ میں سب سے پہلے حضرت امام مسلم نے ابو بکر صدیق کا نام لیا ہے، اور لینا بھی چاہیے کہ کیونکہ تمام صحابہ میں پہلا درجہ ہے ہی ابو بکر صدیق کا۔ دوسرے درجے پہ حضرت فاروق اعظم کو لائے ہیں، تیسرے درجے پہ حضرت عثمان کو لائے ہیں، چوتھے درجے پہ حضرت علی کو لائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ان 4 صحابہ کو چھوڑ کر 5ویں نمبر پہ امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محدثین کے نزدیک صحابہ کرام کے اندر اگر کوئی 5ویں نمبر پہ آ سکتا ہے تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو بہت بڑا عظیم نام ہے۔ ایک تو ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اور دوسرا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے معاملے میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ 6 رکنی کمیٹی جس کو خلیفہ بنائیں گے نا وہی خلیفہ ہوگا۔ البتہ میرا مشورہ اگر کوئی مانے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت سعد کو بنایا جائے۔ یعنی حضرت عمر کی اپنی رائے یہ تھی کہ اگر سعد کو بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر سعد کو نہیں بنایا جاتا میرے بعد اور کسی کو بنایا جاتا ہے، جس کو مرضی ہے خلیفہ بنایا جائے، یہ 6 رکنی کمیٹی خلیفہ بنا دے، لیکن ایک بات یاد رکھے جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے اس کو چاہیے کہ حضرت سعد کے مشورے سے حکومت چلائے۔
یہ بہت بڑے عظیم انسان ہیں، اس لیے ان کے مشورے کے ساتھ وہ چلے گا تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ آج حضرت سعد کے حوالے سے بات آئی ہے تو میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں ان کے جنگی کارنامے بتاؤں آپ کو۔ ساری زندگی جہاد میں گزاری ہے جی، جنگ بدر سے لے کر تمام غزوات میں شامل ہوئے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا ہی صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے جی، ساری زندگی جہاد میں گزری ہے۔ اچھا یہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اندر جو زندگی ہے کتنے سال ہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسلام کی ان 10 سالوں میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 87 جنگیں۔ 87 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 سالوں میں ہوئی ہیں۔ آپ ذرا اس کو تقسیم کر کے دیکھیں کہ ایک سال میں کتنی جنگیں بنتی ہیں۔ 27 جنگیں وہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور باقی جنگیں وہ ہیں کہ جس کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جرنیل بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جہاد کے اندر گزری ہے جی، صحابہ کرام کی بھی ساری کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری ہے جی۔ آج بعض نادان قسم کے لوگ جہاد کے خلاف بک بک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، وہ نادان قسم کے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من مات ولم یغد ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، جس آدمی نے زندگی میں جہاد کیا بھی نہیں اور جہاد کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا، منافقت کی موت مرے گا وہ بندہ جو جہاد کا ارادہ نہیں کرتا جب بذات خود جہاد کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ تو ساری زندگی آپ علیہ السلام کی جہاد کے اندر گزری ہے، صحابہ کرام کی جہاد میں گزری ہے۔ آپ کو کم از کم ان صحابہ کے بارے، یہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں جنہوں نے پورا پورا ملک فتح کیا ہے، ان کا تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے نا۔ ایران فتح ہوا ہے جی، آپ جانتے ہیں کہ فاتح ایران کون ہے؟ حضرت سعد۔ ایران فتح کیا ہے، فاتح ایران ہے، اور عراق کا اکثر علاقہ حضرت سعد نے فتح کیا ہے، اور بڑے بڑے شہر ہیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کی ہیں۔ تو بہت بڑے جرنیل صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر 2 واقعے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ان کی جنگی بات انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ دعا ہے جی، حضرت سعد مکہ مکرمہ میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے جی، چونکہ یہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اب دوبارہ یہ مکہ مکرمہ گئے حج کرنے کے ارادے سے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے موقع پر تو وہاں جا کے بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہوئے کہ قریب تھا کہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا۔ اس وقت ان کی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی تھی ان کی جی۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ ساری جائیداد میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں جی، میں ویسے فوت ہو رہا ہوں، ایک بیٹی ہے، اس کو بھی اتنے مال کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا حصہ اپنی جائیداد کا اللہ کے نام پہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حصہ جائیداد کا اللہ کے نام پہ دے دوں؟ آج کل یہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں جی، صحابہ کے دور میں بھی تھا۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو بندہ فوت ہونے لگتا اپنی جائیداد کا کوئی حصہ مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کر جاتا تھا، اور آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ مہنگائی نے ایسا بنایا ہوا ہے، کچھ ایمان کمزور ہو گئے، نہیں تو صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی، اور باقی عام مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا جی۔ یہ مسجدیں جو پہلے کے دور کی بنی ہوئی ہیں، آپ اگر ان کی پیچھے ہسٹری جا کے دیکھیں گے آپ کو یہی محسوس ہوگا ایک بندے نے پلاٹ دیا تھا۔ تو حضرت سعد کا پروگرام بن گیا ساری جائیداد اللہ کے نام پہ دے دوں، آپ نے منع کر دیا۔
نصف، آپ نے فرمایا نہیں، تہائی، فرمایا نہیں، تہائی بھی بہت زیادہ ہے، چلو تہائی کی اجازت دیتا ہوں آپ نے فرمایا، لیکن تہائی ہے بہت زیادہ۔ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے فوت ہو جاؤ نا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے بھیک مانگتی پھرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب یہ گئے نا حضرت سعد سے تیمارداری کے لیے، حضرت سعد رونے لگے جی۔ آپ نے فرمایا سعد کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس علاقے سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہجرت کی تھی، آج میں واپس اسی علاقے کے اندر یعنی مکے کے اندر ہو سکتا ہے فوت نہ ہو جاؤں، اس لیے مجھے خطرہ اس بات کا ہے اپنی واپس اس زمین کے اندر میری موت آ جائے گی جہاں سے میں نے ہجرت کی تھی جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تجھے عن قریب زندگی عطا کرے گا جی، اور وہ زندگی ایسی کمال کی زندگی ہوگی، تیری وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور تیری وجہ سے بہت زیادہ کافروں کا نقصان ہوگا جی۔ یہی ایک دعا تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا اللہم اشف سعدا، یا اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے، اللہم اشف سعدا، اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام دعا کر کے فارغ ہوئے، اللہ نے اسی وقت ہی حضرت سعد کو صحت عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ زندہ رہے، واپس گئے اور عراق اور ایران جیسے ملکوں کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے ان کو فتح کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی سچی ہوئی اور حضرت سعد نے یہ کارنامے بھی سر انجام دیے۔ دوسرا واقعہ ان کا یہ ہے، مدینہ منورہ جب حضور ہجرت کر کے ہے نا تو آپ علیہ السلام رات کو بہت کم سوتے تھے جی، خطرہ تھا یہودیوں سے کہ کہیں اچانک آ کے حملہ نہ کر دیں، آپ علیہ السلام کو شہید نہ کر دیں۔ تو ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پوری رات ہی ایسے گزار دی، سوئے نہیں ہیں، خطرہ تھا ہر وقت کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے حملہ نہ ہو جائے۔ تو ایک رات آپ سونے لگے تو فرمانے لگے کاش کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہوتا جو میرے گھر کا پہرا دیتا، میں آرام سے سو جاتا جی۔ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر ہی گزری تھی، تلواروں کے نا ٹکرانے کی آواز آئی جی، جیسے کوئی بندہ اسلحہ اٹھا کے آ رہا ہوتا ہے نا تو آپس میں اسلحہ لگتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اسلحے کی آواز آئی نا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں سعد ہوں، آج رات آپ کا میں پہرا دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پوری رات حضرت سعد نے پہرا دیا۔ آپ علیہ السلام یوں سوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام سو گئے نا حضرت سعد کے آنے کے بعد، اتنا مزے کی نیند آئی آپ علیہ السلام کو کہ حضور کے سونے کے بعد اس رات میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی تھی، بڑی گہری نیند آپ علیہ السلام سوئے تھے جی حضرت سعد کے پہرے کی وجہ سے۔ چنانچہ پھر حضرت سعد کا یہ معمول بن گیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ایک رات پہرا دے کے چھوڑ دیا، نا معمول بن گیا زندگی کا، پوری رات اللہ کے پیغمبر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے چوکی داری کرتے ہیں جی، کہیں کوئی بندہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے پیغمبر آپ دین کا کام کھل کے کریں، باقی یہ کافر آپ کو اگر کچھ کہنا چاہیں یہ میرا وعدہ ہے، میں تجھے ان کافروں سے بچاؤں گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے حضرت سعد کو واپس بھیج دیا، فرمایا کہ سعد اب تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود میرا ذمہ لے لیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد اپنے گھر چلے گئے، آپ علیہ السلام پھر آرام کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات تھیں اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کی ہر صفت کسی نہ کسی اللہ کے پیغمبر کے صحابی میں منتقل فرما دی۔ یہ الگ بات ہے، نبوت کا درجہ اور ہے، صحابہ کا درجہ اور ہے، لیکن جتنا صحابہ کے اندر وہ صفت پیدا ہو سکتی تھی نا، اللہ نے ایک ایک صفت اٹھا کے اپنے پیغمبر سے صحابہ کے اندر منتقل فرما دی۔
تو نبی کے اندر سب سے پہلی صفت صداقت ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ صفت دی تو سارے صحابہ کو ہے، لیکن سب سے زیادہ صداقت اللہ نے دی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دی ہے۔ اور دوسری چیز پیغمبر کے اندر عدالت ہوتی ہے، جب وہ انصاف پسند ہوتا ہے جی، اللہ نے وہ صفت حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے جی۔ تیسری صفت پیغمبر کے اندر سخاوت ہوتی ہے جی، اللہ نے وہ صفت سخاوت والی عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر کے اندر ایک صفت شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، اللہ نے وہ صفت حضرت علی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری صفتیں ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جو بات میں نے آپ کو بتانی تھی، اللہ کے پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ حضور جو بھی دعا کرتے یا کسی بدبخت کو بد دعا دیتے وہ فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا وہ بھی کمال کی ہے جی، اور اللہ کے پیغمبر کسی کے بارے میں بد دعا فرما دیں، سمجھیں کہ اس انسان کا دنیا میں بیڑا غرق ہو گیا۔ میں ایک دعا پر مثال دیتا ہوں اور ایک بد دعا پر مثال دیتا ہوں۔ دعا تو یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ واپس اپنے دین پہ آ جا، ابو ہریرہ مانتے نہیں ہیں۔ ماں نے نا اپنے کمرے کو اندر لاک کر کے نا چپ کر کے بیٹھ گئی جی، دروازہ نہیں کھول رہی جی، کہتی ہے جب تک تو واپس اپنے دین پہ نہیں آئے گا دروازہ نہیں کھولوں گی، میں ایسے ہی پڑی رہوں گی، مر جاؤں گی۔ پہلے تو ابو ہریرہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانی۔ آخر کار ابو ہریرہ چلتے چلتے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی دعا فرما دیجئے، ماں ہے، ایک تو مانتی نہیں ہے اور دوسرا ایسی سخت قسم کی باتیں کرتی ہے کہ غصہ آتا ہے، اپنے اسلام کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتی ہے، تو کوئی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے والسلام نے اسی وقت ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنا ایک جملہ ہے حدیث پاک، اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، بس کوئی بات نہیں کی۔ اور ابو ہریرہ یہ دعا سنی، دوڑے وہاں سے، حالانکہ ابو ہریرہ بزرگ صحابی تھے، آرام آرام سے چلتے تھے، جیسے بندہ ذرا تیز قدموں سے چلتا ہے یوں بھی نہیں، آرام آرام سے چلتے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے ابو ہریرہ کو روکتا ہے، خیر تو ہے کہ آج دوڑتے جا رہے ہیں، آپ تو آرام آرام سے چلنے والے آدمی تھے، بھاگ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یار مجھے درمیان میں نہ روک، میں ذرا جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے گھر محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں حضور کی دعا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے پہنچی ہے کہ میں پہلے پہنچ گیا ہوں۔ دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، اندر پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے جی، جیسے کوئی بندہ نہا رہا ہو جی، ماں نہا رہی ہے، کہتی ہے ٹھہر جا ابو ہریرہ، ٹھہرے رہے تھوڑی دیر۔ جس وقت دروازہ کھولا بالوں سے پانی گر رہا تھا، کہنے لگی کہ ابو ہریرہ محمد کے پاس لے چل، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دوڑ کے جاؤں، لیکن میرے نبی کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔ تو یہ حضور کی دعا ہے، اور اگر کسی بدبخت آدمی کے بارے میں حضور بد دعا فرما دیتے، ہوئے ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا تھا آپ نے اسلام کی دو بیٹیوں کے ساتھ، حضرت رقیہ ام کلثوم کے ساتھ جی، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت ابو لہب کے خلاف ہے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو قسم دی اور کہا ایک تو محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو اور میرے سامنے جا کے اس کی بے عزتی بھی کرو۔ وہ دونوں بدبخت ہے، آ کے آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق بھی دی۔ ان دو بدبختوں میں سے ایک بیٹے نے حضور علیہ السلام کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اسی وقت حضور کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ادا ہوا، آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ بس اتنی بات ہوئی، بات ختم ہو گئی۔
کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا باپ اور یہ دونوں بیٹا ملک شام کی طرف جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ راستے میں گئے نا، رات ہو گئی، جنگل تھا۔ ابو لہب باوجود اس بات کے کہ آپ علیہ السلام کو نہیں مانتا تھا جی، نبوت کا اقرار نہیں کیا، کفر کے اوپر مر گیا تھا جی، یقین اس کو بھی تھا۔ جب رات کے وقت پڑاؤ ڈالا نا، سونے لگے، اس نے تمام قافلے والوں سے کہا کہ یار اس طرح کرو، میرے بیٹے کو بالکل درمیان میں سونے کی جگہ دو۔ محمد نے ایک مرتبہ اس کے خلاف بد دعا کی تھی، مجھے لگتا ہے کبھی نہ کبھی اس بد دعا نے میرے بیٹے کو لگنا ہی لگنا ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا، درمیان کے اندر اس کے بیٹے کو جگہ دی، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آدمی سو گئے۔ اس کے بعد جو اونٹوں کے کجاوے نہیں ہوتے، کجاوے اور سامان وہ رکھا۔ اس کے بعد اونٹ بٹھا دیے چاروں طرف سے جی، بالکل عین درمیان کے اندر ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا۔ جب رات کو سارے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، جنگل سے ایک شیر نکلا جی۔ آج اللہ کے پیغمبر کی وہ دعا جو آپ نے کی تھی اس بدبخت کے بارے میں، وہ پوری ہونے لگی ہے جی۔ ایک شیر جنگل سے نکلا، سونگھتا آیا سب کو جی، اونٹوں سے اوپر اس نے چھلانگ ماری، کجاووں سے اوپر سے آیا، انسانوں کو جو سوئے پڑے تھے سب کو سونگھا، سونگتے سونگتے درمیان میں پہنچا جہاں ابو لہب کا بیٹا سویا پڑا تھا۔ اس کو جا کے، اس کو پکڑ کے جا کے اس کے جسم کو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی بد دعا ہے، بھلا کون بچ سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ علیہ السلام کی صداقت ہے ابو بکر کو ملی ہے، عدالت ہے عمر کو ملی ہے، سخاوت ہے عثمان کو ملی ہے، شجاعت ہے علی کو ملی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ایک دعا ہے جو حضرت سعد کو ملی تھی کہ حضور جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، اور وہی صفت اللہ نے حضرت سعد کو دے دی جی۔ سعد زندگی میں جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کئی مقام پر آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اتقوا دعوت سعد، آپ نے فرمایا سعد کی بد دعا سے بچ کے رہا کرو، کیونکہ جب سعد بد دعا کرتا ہے، سعد کی دعا اور بد دعا اللہ کے عرش کو چیر کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اللہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لیے سعد کی بد دعا سے بچ کے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اشدد رمیتہ، یا اللہ سعد جب تیر چلائے نا، سعد کے تیر کو نشانے پہ لگا دیں۔ حضرت سعد کا نشانہ اتنا کمال کا تھا نا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نشانہ تیز تھا نا تیر کا، وہ حضرت سعد ہیں۔ بہت زبردست قسم کے تیر انداز ہیں، تو حضرت سعد کا تیر بڑا کمال کا نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ دوسرا آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، یا اللہ میرا سعد جب بھی تجھ سے کوئی دعا مانگے نا، یا اللہ میرے سعد کی دعا ہمیشہ قبول ہی فرمانا۔ سعد کی دعا ایسی کمال کی ہے نا، جب بھی انہوں نے کوئی دعا کی ہے اللہ نے وہ بھی قبول کی، جب بھی کسی کے لیے بد دعا کی ہے اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے جی، اور صفحہ نمبر 104 ہے جی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا دور کا ایک واقعہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا، غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے درس کے اندر میں نے بتائی تھی۔ حضرت سعد فاتح عراق ہیں، عراق کا پورا جو ملک ہے نا یہ فتح کرنے والے حضرت سعد ہیں۔ کوفہ جو ہے نا، کوفہ، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت سعد ہیں، یعنی کوفہ پہلے نہیں تھا، حضرت سعد نے اس کی بنیاد رکھی ہے حضرت عمر کے مشورے سے جی۔ اور جب انہوں نے یہ شہر پورا آباد کر لیا نا، حضرت عمر نے حضرت سعد کو اس کوفے کا گورنر لگا دیا جی کہ عراق کے اندر اب آپ نے ہی کنٹرول سنبھالنا ہے، کیونکہ آپ ہی نے اس کو فتح کیا ہے۔ یہ سن تقریباً 17 ہجری کی بات ہے جی۔
تقریباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 17 ہجری سے لے کر 21 ہجری تک اس کوفے کے گورنر بھی رہے ہیں، سربراہ بھی رہے ہیں، اور کوفے کی سب سے بڑی جامع مسجد کے اندر نماز بھی پڑھاتے تھے جی، امام رہے ہیں۔ آج اسی مسجد کا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے، کہ اس کے اندر جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت سعد کوفے والوں کو نماز پڑھاتے ہیں نا، حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے جی، فرماتے ہیں کہ شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر، کوفے کے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر کے سامنے جا کے شکایت کی تھی۔ میں نے شروع کے اندر تمہید میں آپ کو بتایا ہے 7واں مسلمان، تیر سب سے پہلے اسلام میں تیر اندازی کرنے والے، سب سے پہلے خون ریزی کرنے والے، ان 10 صحابہ میں سے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں، اور آپ بڑے فخر سے فرماتے ہیں سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہو تو ذرا پیش کرے۔ آپ علیہ السلام فخریہ طور پر فرماتے سعد میرا ماموں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت سعد کے اندر ہے، فاتح عراق ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کی زبان سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ اگر آپ کہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بات نہ کریں نا، تو پھر دنیا چھوڑ کے جنت میں جانا پڑے گا جی۔ جنت میں کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کرے گا، بالکل خوبصورت ماحول ہوگا۔ میرا بھائی یہ دنیا ہے، جب یہاں 7 لوگوں کے طعن و تشنیع سے نہ بچ سکے، آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ حضرت سعد کی لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے سعد کو بلایا، اور حضرت سعد کو بلا کے جو ہے نا ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں؟ آپ اس بات کا، ان کے پروپیگنڈے کا اندازہ اس بات سے لگا دیں، فَعَزَلَهُ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو کوفے کی گورنری سے معزول فرما دیا۔ لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے سعد کو معزول کر دیا کہ سعد آپ کا عہدہ ختم۔ اس کے بعد حضرت عمار کو حضرت سعد نے، حضرت عمر نے بھیجا تھا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، حضرت عمار کو ان کے لیے انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ جا کے ان کو نماز پڑھایا کریں۔ شکایت کیا تھی؟ ذرا شکایت سنیں جی۔ خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی مجھے بھی دکھ لگتا ہے، لگتا تھا اب نہیں لگتا جی، کبھی کبھی لگتا تھا کوئی زمانہ تھا، بچپنا تھا، اب تو کچھ لگتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ بندے کو حوصلہ آ جائے نا تو سمجھ لے کہ تھوڑا سا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ ذرا جوشیلا خون ہو نا، غصہ آتا ہے جلدی۔ تو نماز بندہ پڑھاتا ہے، اتنی محنتوں کے بعد پڑھ پڑھ کے، پھر سیکھ سیکھ کے پھر پڑھاتا ہے، لیکن اس مسلح کے اوپر جو بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اپنے امام کے بارے میں۔ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اور مسجد سے نکل کر یا صف سے ذرا پیچھے ہو کر اسی امام کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ آتا تھا پہلے دور میں، لیکن اب نہیں آتا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا، میں حیران ہو گیا۔ حضرت سعد 7ویں مسلمان اور 10 مبشرہ میں سے، کوفے کے لوگوں نے سب سے پہلی شکایت یہ کی، انہ لا یحسن یصلی، یہ نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ سن رہے ہیں؟ حضرت سعد 10 مبشرہ، 7واں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرت عمر نے بلا لیا کہ آپ کے بارے میں یہ مسائل ہیں، فارسل الیہ، حضرت عمر نے ان کی طرف پیغام بھجوا کے ان کو بلا لیا، مدینے میں آئے۔ آپ نے پوچھا یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی، یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعد نے کہا اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ، عمر مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، میں
جب بھی ان کو نماز پڑھاتا ہوں وہی پڑھاتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر پڑھاتے تھے، بالکل وہی نماز میں ان کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ساری جی، مجھے یاد ہے کہ حضور کیسے نماز پڑھاتے تھے، میں تو ان کو اللہ کے پیغمبر والی نماز پڑھاتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کی قسم میں نے کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کی جی۔ حضرت سعد نے عشاء کی نماز کا تذکرہ خاص طور پر کیا، ہم نے بھی ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں نماز کیسے پڑھاتا ہوں، فرمایا کہ اصلی صلاۃ العشاء فارقد فی الاولیین واخف فی الاخرین، میں جب عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں نا پہلی 2 رکعتیں ذرا لمبی کرتا ہوں اور جو آخری 2 رکعتیں وہ ذرا کم کر دیتا ہوں جی، ہلکی کر دیتا ہوں، یہ میری عادت ہے جی، میں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب ان سے ساری شکایت سنی، حضرت عمر خوش ہو گئے، فرمانے لگے مجھے پتہ تھا سعد کے اندر ان میں سے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوگی جس کی یہ شکایت کر رہے ہیں، میں جانتا تھا کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر کو معزول کرنا پڑ گیا جی، حضرت سعد کو اس عہدے سے برطرف فرما دیا جی، آپ آج کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن یوں نہیں بلکہ ایک بندہ بھیجا کہ جا کے پورے کوفے کے اندر پتہ کرے جی، پورے کوفے کے اندر سے پتہ کرے کہ سعد کا جو کردار ہے کیا ہے، تم بتاؤ اس کے بارے میں۔ وہ آدمی گیا جی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یسأل عنہ اہل الکوفہ، وہ کوفے والوں سے جا کے حضرت سعد کے بارے میں پوچھتا تھا، ولم یدع مسجدا الا سأل عنہ، کوفے کی تمام مسجدوں میں وہ گیا جی، ہر مسجد کے نمازیوں سے جا کے پوچھتا تھا، ہاں بھائی سعد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جی، جس سے بھی پوچھتا ہے یسنون علیہ معروفا، سب بھی حضرت سعد کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، تعریفیں کرتے کرتے حتیٰ داخلہ مسجد لبنی عبس، ایک قبیلہ تھا بنو عبس، ان کی مسجد میں وہ آدمی گیا حضرت سعد کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے، تو فقام رجل منہم یقال له اسامہ بن قتادہ، اس مسجد میں اس نے جا کے اعلان کیا، بھائی تم میں سے کسی کو سعد پر کوئی اعتراض ہے، اور تو سب نے کہا کوئی اعتراض نہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا جی جس کا نام تھا جی اسامہ بن قتادہ، اس نے کھڑے ہو کے کہا آپ چونکہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہاں ہم نے سعد کو جو دیکھا ہے نا، سعد سے ہمیں 3 شکایتیں ہیں جی، ہمارے 3 اعتراض ہیں سعد کے اوپر جی، ذرا سعد کو ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں جی، 7واں مسلمان ہے، اشرح بشرہ میں سے ہے، فاتح عراق ہے، اتنے بڑے عظیم انسان ہیں جن کو جنت کی بشارت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، پہلا اعتراض یہ ہے کہ سعد جہاد میں نہیں جاتے، پہلا اعتراض۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض یہ ہے وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، مال غنیمت آتا ہے تو برابر تقسیم نہیں کرتے جی، زیادتی کرتے ہیں اس کے اندر۔ آپ کا کیا خیال، حضرت سعد کے بارے میں یہ تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ، اس نے شکایت کی، اس ایک آدمی نے جی۔ تیسرا اعتراض وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں کرتے۔ یہ 3 اعتراض ہیں، جہاد نہیں کرتے، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے جی۔ اس نے 3 شکایتیں کی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت سعد نے کہا قال سعد ما واللہ لأدعون بثلاث، تو نے بھی میرے بارے میں 3 شکایتیں کی ہیں، میں بھی تیرے بارے میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو سنانی تھی جی، میں تیرے بارے میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں، 3۔ پہلی بد دعا یہ کی اللہم ان کانا عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعۃ، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، اپنی شہرت کے لیے یہ میرے خلاف بول رہا ہے جی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ویسے جو ہے نا جھوٹی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے یا اللہ اس کے بارے میں میری 3 بد دعائیں، فَأَطِلْ عُمَرَهُ، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ یہ بہت بڑی بد دعا ہے، آگے میں سناتا ہوں آپ کو اس بیچارے کا پھر حال کیا ہوا تھا جی۔ اس کی عمر لمبی کر دے، وَأَطِلْ فَقْرَهُ،
یا اللہ اس کو فقیر بنا کے مارنا، فقیر بن جائے، تیرے مال میں سے اس کو کوئی حصہ نہ دینا، وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اے اللہ تو اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، یعنی گناہ کے کاموں کے اندر یہ مر کھا جائے جی۔ یہ 3 بد دعائیں حضرت سعد نے کی۔ بعد میں ہوا کیا جی، عبد الملک راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے آدمی سے نا، اس بابے سے جا کے میں نے ایک دفعہ ملاقات کی، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ، جب ان سے پوچھا جائے تھا، ہاں بھائی سنا کیا حال ہے بابا جی، کیسے ہیں؟ آگے سے کہتے شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، بھائی بوڑھا ہو گیا ہوں، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں، لگتا یہ ہے کہ سعد کی دعا مجھے کھا گئی ہے، سعد نے جو میرے بارے میں بد دعا کی تھی کھا گئی ہے جی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قال عبد الملک فإنی رأیتہ فأنا رأیتہ، عبد الملک کہتے ہیں میں نے خود اس بندے کو دیکھا تھا جی، قد سقط حاجباہ علی عینیہ من الکبر، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے یہ جو بھویں نہیں ہیں اتنے بڑے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے بھی نیچے آئے پڑے تھے، اس کی آنکھیں اس کے اندر بند ہو جاتی تھیں، اتنا بوڑھا ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں رہا جی۔ یہ تو ہو گیا کہ عمر لمبی ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر حضرت سعد نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس کی فقر و فاقہ کو لمبا کر دے جی۔ یہ اتنا فقیر ہو گیا تھا کہ اس کو گھر والوں نے باہر نکال دیا تھا، یہ گلی محلے میں جا کے بھیک مانگتا تھا، بھیک مانگ کے گزارا کرتا تھا، اور وہ راستے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا، جیسے فقیر منگتے بھکاری ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے اس کو کوئی چیز دے کے چلا جاتا تو یہ گزارا کرتا تھا۔ تو دوسری دعا یوں قبول ہوئی، اور تیسری دعا جو حضرت سعد نے کی تھی، دعا کہیں یا بد دعا کہیں اس آدمی کے بارے میں کہ یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر بال آ جاتے تھے، انتہائی بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن جب راستے میں بیٹھا ہوتا نا، لڑکیاں گزرتی ان کو چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ یہ خود روایت کے الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، یہ بعض دفعہ کوئی لڑکی قریب اس کے گزرتی، اس کو پکڑ کے اس کے جسم کو یوں یوں چھوتا تھا، تو لوگ کہتے کہ بابا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، اس عمر کے اندر تو یہ کام کر رہا ہے؟ وہ بیچارہ خود نہیں کر رہا تھا، یہ دراصل حضرت سعد کی بد دعا تھی جو اس کو لگ چکی تھی۔ تو حضرت سعد کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ حضرت سعد کو جو آپ علیہ السلام نے دعا دی تھی نا، یا اللہ کے سعد جو دعا مانگے نا اس کو قبول کرنا، حضرت سعد نے اس کے لیے 3 بد دعائیں کی، اور تینوں کی تینوں جو ہے نا اس کے لیے قبول ہوئی تھیں۔ ایک آخری سبق یہ بھی ہوا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ محلے میں ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کے جو بڑے بڑے برے اثرات ہیں نا، ان میں سب سے بڑا برا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا بندہ جو اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتا ہے، آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی اس طرح کا نیک ظاہری طور پر نیک نظر آ رہا ہے، باقی اندر کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ظاہراً اگر وہ نیک آدمی ہے، اچھا بندہ ہے، تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو یہی حال ہوگا جو حضرت سعد کے اس آدمی کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آخری بات جو میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی وفات کے متعلق ہے۔ بڑی عظیم جنگیں لڑی، فاتح عراق ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں ہیں جس کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے، تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے، چونکہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص مکہ مکرمہ کے ساتھ ہجرت کی ہے انہوں نے مدینہ منورہ، چونکہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کے یہ لڑتے رہے ہیں، اور سب کے اندر ہی ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بہادری کے ساتھ اور محنت اور جد و جہد کے ساتھ آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کیا اور اسلام کو آگے بھی پہنچایا۔
چنانچہ اس وقت حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت ایک بہت بڑا حادثہ تھا اسلام کے لیے، اور خاص کر مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی لوگوں نے، باغیوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت تو کر لی، حضرت علی کے ساتھ شامل تو ہو گئے، لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ مسائل خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام یہ تھا کہ ایک مرتبہ میری حکومت مضبوط ہو جائے نا، تو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ہم ان سے ضرور بدلہ بھی لیں گے اور ان کو سزا بھی دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کا پروگرام اور نظریہ یہ تھا کہ نہیں، پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اس کے بعد آپ اپنی حکومت کو مضبوط کرتے رہنا، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس نقطہ نظر کے اوپر جو کہ دونوں اتفاق نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت بڑا اسلام کا اس کے اندر نہ نقصان ہوا۔ منافقین درمیان میں گھسے ہوئے تھے، کچھ ادھر سے گھسے ہوئے تھے، کچھ ادھر سے گھسے ہوئے تھے، آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، میں پہلے یہ بات بعض علماء سے سنتا تھا لیکن مجھے اس کا یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے خود اس کے اوپر کافی حد تک کوشش کی ہے، جو کتابیں میرے پاس موجود تھیں ان کو دیکھا ہے۔ یہ بات سچی ہے، اسلام جو دن بدن مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اسلامی حدود مزید آگے ترقی کرتی چلی جا رہی تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا، آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے اسلام کی جو ترقی تھی نا وہ رک گئی۔ کوئی ایک شہر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح نہیں ہوا۔ تقریباً 4 سال سے زیادہ دور خلافت ہے حضرت علی کا۔ آپس کی لڑائیوں میں ایسے الجھے نا کہ جو صحابہ مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ آرام کے ساتھ آ کے گھروں کے اندر بیٹھ گئے کہ آپس کی لڑائی سے تو بہتر ہے کہ بندہ یہ لڑائی کرے ہی نہیں۔ چنانچہ اس نظریے کو سامنے رکھ کے حضرت سعد بن ابی وقاص ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، نہ حضرت علی کا انہوں نے ساتھ دیا، نہ حضرت امیر معاویہ کا انہوں نے ساتھ دیا، دونوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ جی مدینہ منورہ کے ساتھ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی عقیق، چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وادی ہے، اور یہ بڑی عظیم وادی ہے۔ جی بخاری شریف میں اس کے متعلق ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور اسی وادی میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تشریف لائے اور مجھے آگے بتایا کہ یا رسول اللہ یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں کیونکہ یہ وادی بڑی برکت والی وادی ہے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، آپ نے السلام کو یہ بھی فرمایا یہاں سے پانی بھر لو کیونکہ یہاں کا پانی بھی برکت والا ہے۔ تو بڑی عظیم قسم کی وادی ہے، یہ مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، شاید یہ تقریباً قریب ہے اس جگہ کے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال آ کے رکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کا دجال چکر لگائے گا، لیکن 2 شہر ہیں جس میں داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ مکہ اور مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، پیر ہی رہے گا۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا ضرور، مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا،
اور اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. دجال آنا چاہے گا تو اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا. چنانچہ وہ مدینے کے قریب رہ کے 3 مرتبہ جو ہے نا زور سے مدینے کو جھنجھوڑ ڈالے گا, زلزلہ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بمباری وغیرہ کرے جی, بمباری کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے ان 3 مرتبہ جو زلزلہ آئے گا نا اس کی وجہ سے تو جتنے بھی منافق اور کافر ہوں گے اس وقت مدینہ منورہ کے اندر وہ سارے کے سارے نکل کے بھاگ جائیں گے. مدینے کے اندر صرف وہی رہے گا جو پکا مومن ہوگا. صرف پکا مومن مدینے کے اندر رہے گا, باقی سارے اس میں سے نکل جائیں گے. دوبارہ یہ تو ویسے ضمن بات آ گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ وادی بابرکت وادی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ساری جگہوں کو چھوڑا اور مدینہ منورہ سے بھی نکل کر اس وادی میں جا کے رہنا شروع فرما دیا. اس وادی عتیق کے اندر جی ان کی آپس میں خانہ جنگیاں ہوتی رہی. حضرت علی نے ایک وفد بھیجا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کہ یہ جو ہماری آپس کی جنگیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں جی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ضرور ساتھ دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی تلوار لا کے دی جائے اگر میں اس کے ساتھ ماروں وہ کافر کو تو قتل کر دے لیکن مسلمان کو زخمی بھی نہ کرے. کیونکہ مسلمان کافر کو اس وقت پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آپس کی خانہ جنگی ہے نا. تو حضرت سعد نے فرمایا ایسی تلوار کو کافر کو ماروں تو کافر مر جائے اور اگر کسی مسلمان کو ماروں تو مسلمان کو نقصان نہ ہو. ایسی تلوار والا کہاں سے مل سکتی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ میں اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا. تقریباً یہ 55 ہجری تھی. حضرت امیر معاویہ کا جو دور خلافت تھا اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے اور اسی حالت کے اندر اپنی طبعی موت جو ہے نا فوت ہو گئے. یہ محرم کا مہینہ تھا. ہم نے چونکہ محرم کے اندر حضرت سعد کا تذکرہ شروع کیا تھا چونکہ طویل ہو گیا, سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہ عظیم صحابی ہیں جن کی وفات محرم الحرام کے اندر سن 55 ہجری کے اندر ہے جی. اگرچہ ہجری کے اعتبار سے بعض علماء کی رائے مختلف ہے لیکن زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ یہ سن 55 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. صرف آج کے سبق میں بطور پیغام کے حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم, میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اصحابی کالنجوم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. میرے ان صحابہ میں سے تم جس کے پیچھے بھی چلو گے وہ میرا صحابی تمہیں جنت کے راستے پر ہی چلائے گا. چنانچہ جتنے صحابہ تھے جو کہ بات آئی ہے حضرت علی, امیر معاویہ, حضرت عائشہ کی, اس میں جو کہ جنگوں کا تذکرہ بھی آ گیا اس لیے آخر میں یہ بات میں نے آپ کو بتا دی. علی کے ساتھ جو صحابہ شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں. امیر معاویہ کے ساتھ جو ملے ہوئے صحابہ تھے وہ شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں. اور جو ان دونوں سے الگ تھلگ رہ کے الگ تھلگ جا کے اپنی عبادت کرتے رہے وہ فوت ہو گئے وہ بھی جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیغمبر آپ کا ہر صحابی ہی جنتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اس لیے آج کے اندر ان حالات کے اندر یہی پیغام دینا چاہوں گا. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت سعد نے چونکہ آپس کی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بالکل مدینہ بھی چھوڑ دیا, حالانکہ مدینے کا درجہ وادی عتیق سے 1000 درجہ بہتر ہے. مدینے میں نہیں رہے. کسی نے کہا کہ آپ مدینے میں کیوں نہیں رہتے؟ انہوں نے فرمایا کہ مدینے کے اندر کیونکہ ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, میں یہ خبریں بھی نہیں سننا چاہتا.
آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر بھی یہی حال ہے، آپس کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، ان تمام خبروں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ذرا کنارہ کش ہو کے رہیں. خاص طور پر موبائل کے اوپر جھوٹی موٹی سب من گھڑت قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.